یہ جو آپ نے پیچھے سنا تھا نا کہ جی گستاخ رسول کا معاملہ سنا نا، کتنا فلانا گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، آج میں بتاتا ہوں آپ کو. گستاخ رسول دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آج سمجھ آ جائے. یہ لوگ ورنہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول. نہیں، گستاخ رسول اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا ادھر ہی رکھی ہوئی ہے. تم کوئی دیکھ لو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، نبی کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا زندہ دنیا میں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا میں بچے گا نہیں، ادھر ہی ذلیل ہو جائے گا. اللہ اس کو ادھر ہی ذلیل کریں گے، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے. میرے حبیب کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی بات کی تو اس کو میں نے چھوڑنا نہیں. دنیا کا سب سے بڑا گستاخ رسول تھا ابو لہب. تبت یدا ابی لہب و تب، سنیں نا، اس کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. بد نصیب ابو لہب کا جب انتقال ہوا ہے نا مکہ مکرمہ میں، مکہ میں جب انتقال ہوا ہے، گستاخ رسول تھا، انتقال ہوا تو اس کو زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی تو زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی. کسی زمین نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کے ابو لہب کے بیٹوں نے اسے ادھر ہی رکھ کے پتھر اوپر رکھ ڈالنے کی کوشش کی، نہیں. پھر اس کو ایسے ہی سڑک پہ چھوڑ دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کوئی جانور کتے کھا لیں گے. جو کتا آتا تھا اس کے پاس منہ کرتا تھا تو چھو کے چلا جاتا تھا. کتوں نے بھی نہیں کھایا اس کو. یہ ہے گستاخ رسول. جس طرح انسان پہ کتے کا گوشت حرام ہے، مسلمان پہ کتے کا گوشت حرام ہے، اس طرح گستاخ رسول کا گوشت کتے کو بھی حرام ہے. نبی کے ساتھ دغا کرنے والے، نبی کی شان میں گستاخی